الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان کے بعد پھر انسان کے اوپر جو چیز ضروری ہے وہ ہے لباس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اور ننگا پھرے وہ مومن نہیں ہے. ایمان کے لیے لباس لازمی ہے. بغیر لباس کے مومن نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اگر شاور لینے کے لیے جاتا ہے 5 منٹ کو تو وہ مومن نہیں رہتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ حصے کہ جن کا چھپانا فرض ہے. اچھا، اور وہ کون سے حصے ہیں جو فرض ہے جن کا چھپانا؟ اس کے لیے کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں خود یہ شعور پیدا کیا کہ کیا چھپانا ہے کیا نہیں چھپانا. چاہے عورت مومن ہو یا کافر ہو، اسے یہ شعور ہے کہ وہ حصے جن کا چھپانا ان کا چھپانا فرض ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ لباس کی دوسری قسم، سردی میں آپ گرم لباس پہنیے، گرمی میں ٹھنڈا پہنیے، یہ ہے ریشہ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، لباس وہ جو تمہارے پوشیدہ حصوں کو ڈھک دے. وریشہ، اور تمہیں گرمی میں ٹھنڈ اور ٹھنڈ میں گرمی کا تمہیں آرام پہنچائے. وریشہ. اور تیسری قسم ہے لباس التقویٰ. کیا مطلب؟ ایک آدمی ہے کپڑے پہن رکھے لیکن اتنا بے غیرت ہے کہ ڈھٹائی سے حرام کھاتا ہے، سور کھاتا ہے. ویسے سور کھاتا نہیں ہے، مسلمان تو نہیں کھاتا. پتہ نہیں ہے کیا بات ہے، شراب پیتے ہیں. میں نے ایئر لائن میں دیکھا ایک پیسنجر کو، اور اس نے ابو دھابی سے روانہ ہوتے ہی اس سے شراب منگوائی اور پینے لگا. جب کھانا سرو کرنے کا وقت آیا تو وہ پوچھ رہا ہے اس سے، اس میں پورک تو نہیں؟ میں حیران ہو گیا. اے بھائی، جو شراب میں حرمت ہے وہی پورک میں ہے، تو یہ تجھے کس نے یہ اندر سے ڈال دیا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، مسلمان اس سے بھاگتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ بھاگنا تو چاہیے ہر اس آدمی کو. میرے پاس ایک بیگم صاحب آئی، ٹیلی فون کر کے آئے کہ آپ سے ذرا سا کچھ. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ وہ میرے شوہر جو ہیں وہ کرنل ہیں. اچھا، پھر
تو کہنے لگے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، ہماری اولاد بھی تھی اور ہم لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں کوئی مالی پریشانی بھی نہیں تھی، ہمارے پاس بہت اللہ کا دیا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگی کہ میرے میاں کو جب یہ ترقی ہوئی، کرنل ہوئے، تو آپ کو پتا ہے کہ آرمی میں میس ہوتا ہے، میس ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے وہاں کھانے پینے کی سب، کہنے لگے وہاں سے ان کو شراب کی عادت ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگے وہ شراب کی عادت اتنی بڑی کہ پہلے تو یہ شراب کو پیتے تھے، اب شراب ان کو پینے لگی ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے بس صبح اٹھے تو گھونٹ ان کو شراب کا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت آخری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ شراب۔ اور اب گھر کے اندر پارٹیاں ہوتی ہیں شراب کی اور لوگ آتے ہیں، اور پھر اب ظلم یہ ہے مجھ سے کہتے ہیں کہ سرو کرو مہمانوں میں، میرا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اس سے کہتے ہیں سرو کرو، تو ہمارے اوپر تو قیامت گزر گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی اب میں کیا کروں اس میں، میرے کرنے کی تو کوئی کام ہے نہیں، مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے پوچھو، حقیقی ہے کہ اب شراب پی رہا ہے تو اب پی رہا ہے تو میں کیا کروں۔ کہنے لگی کوئی ترکیب بتائیں۔ میں نے کہا کائیں کی ترکیب؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مقروض ہو گئے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ میں نے کہا ظاہر ہے کہ جب لڑکی ہے تو اس کو تو جوان ہونا ہی ہے، ایسی لڑکی تو میں نے کوئی دیکھی نہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی بھی ہو اور جوان بھی نہ ہو، تو ہوتی ہے جوان، کہ لڑکا بھی جوان ہو گیا۔ ہمارے پاس اچھے رشتے آتے ہیں مگر اس وجہ سے ہم قبول نہیں کرتے کہ ان کی شادی کا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی مجھ سے متعلق نہیں ہے بات، اب آپ کے پاس شادی کا انتظام نہیں تو میں کیا کروں؟ بھائی میں کیا کروں؟ میں آپ کو شادی کے پیسے دوں؟ کیا آپ اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کر دیں؟ نہیں کچھ تو بتائیں۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تم اپنے میاں کو یہاں لا سکتی ہو میرے پاس؟ کہنے لگی وہ تو پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آنے میں کیا ہے، میں کوئی جوتے تھوڑی ماروں گا، لے آؤ ان سے بیٹھ کے میں بات کروں گا، تمیز سے بات کروں گا۔ باقی یہ کہ نہیں وہ آتے بھی نہیں تو پھر جاؤ میرے پاس سے، میرا وقت آ جائے۔ کہہ لیں اچھا میں کوشش کروں گی ان کو لے کے۔ وہ جناب کچھ عرصے کے بعد کرنل صاحب کو لے آئے اور وہ بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی، وہی پرانی سٹوری دہرانی شروع کی کرنل صاحب نے، ایسا ہوا یہ ہوا۔ میں نے کہا کرنل صاحب اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اب بس مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ مقروض ہیں، اب ان دونوں کی شادیاں کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ اور میں نے کہا شراب آپ سے چھوٹتی نہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا ایک راستہ ہے ابھی میرے ذہن میں آیا ہے،
میں نے کہا چھوڑو میاں، کیا لڑکی کی شادی کیا لڑکے کی شادی، دفع کرو بھائی، سیدھی بات یہ بھی گھر کا ہے لڑکا، یہ لڑکی بھی گھر کی ہے، ان دونوں کی آپس میں شادی کرو۔ اور جناب کرنل صاحب تو اچھل گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اس بیٹے کی اس بیٹی سے شادی کر دو، کوئی خرچہ نہیں، ایک پیسے کا نہ تمہارا نہ اس کا لڑکی کا نہ لڑکی کا۔ اور جناب وہ تو غصے کے مارے اچھلے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ حرام نہیں ہے۔ اور میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے بہن بھائی کا رشتہ حرام ہے؟ کس نے کہا آپ سے حرام ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ آنے دینا۔ کس نے کہا آپ سے کیا حرام ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کو حکم ہے۔ میں نے کہا کرنل صاحب شرم کی بات ہے، یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بہن بھائی کی شادی میں، یہ نہیں معلوم آپ کو کہ جس لت میں آپ مبتلا ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے بس جو دل چاہے اس کو آپ اختیار کر لیں، جو دل چاہے چھوڑ لیں، جس کو ہے۔ خیر وہ چلے گئے، بہت مجھ پہ ناراض ہو کے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون آیا میرے پاس ان کی بیگم کا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے پاس لے کے آئی تھی وہ ملاقات، وہ ایسی مفید ثابت ہوئی، آپ کی بات ایسی اس کے دل پہ لگی جا کے کہ وہ دن اور آج کا دن ہمارے گھر میں شراب نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ جب ہدایت دے جیسے ہدایت دے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان خنزیر تو نہیں کھائے گا، آج شراب ایسے پیتا ہے جیسے ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس میں کوئی شرم ہی نہیں کرتا ہے۔ بتا یاد رکھو، اور یہاں الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس لعنت میں مبتلا ہو، لیکن اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیے، آپ جن کو جانتے ہیں کہ وہ اس لعنت میں مبتلا ہیں، انہیں بتائیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن اصرار کر کے جو شراب پیتا ہے، بار بار توبہ توڑ کے جو پیتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لباس ایمان کے بعد ضروری ہے، پہلے ایمان پھر لباس، اور جو لباس نہ پہنے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1-2 منٹ کے لیے آدمی شاور لینے کے لیے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے باہر ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کہ جو دراصل اس سطر کو پورا نہیں کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس پہ اصرار کرتا ہے، وہ آدمی ہے جو ایمان سے خارج ہے۔ لباس کا ذکر تھا، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ کھانے کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کھانے بھی ایسے تجویز کیے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری اقوام کا ذکر کیا ہے بہت تفصیل سے، لیکن ایک
خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ کچھ میری ہمت بھی کم ہے، کچھ آپ لوگ بھی، اچھا ہے زیادہ تعداد آپ لوگوں کی اگر ہوتی ہے تو پھر میرے اوپر بھی بوجھ ہو جاتا ہے، یہ اچھا ہے تھوڑے سے، ہاں کوانٹٹی کم ہے مگر کوالٹی اچھی ہے الحمدللہ، بس یہی چاہیے بھی۔ 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور 5 آدمیوں کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنے بچے زیادہ آتے ہیں، اور پتہ نہیں بچوں کی موجودگی میں بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بچوں کے اوپر کنٹرول آپ کا نہیں ہے اور میرے اوپر اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، ہوتا نہیں، یہ تھوڑی سی تعداد میرے لیے بہت ہے الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، ایک واقعہ قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ آپ کو پتا ہے عربی میں بحر کس کو کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں سمندر کو، دریا کو، یہ بحر ہے۔ حاضرۃ البحر، سمندر کا کنارہ، جو سمندر کے کنارے پہ ہو اسے کہتے ہیں حاضرۃ البحر۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو بستی ہے حاضرۃ البحر، ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح ان کی سٹوری کیا ہے، ان کی کیا سٹوری ہے۔ یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ایلا، ایلا ہے یا ایلا ہے۔ اس بستی میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور آپ بھی حاضرۃ البحر پہ رہتے ہیں۔ نیو یارک جو ہے یہ بھی حاضرۃ البحر ہے۔ میں تو حیران رہ گیا جب مجھے پتہ چلا، ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا رہے تھے نیوریشن پہ، اور نے کہا جی یہ رہا سمندر۔ میں تو حیران رہ گیا، میں نے کہا اتنا غریب ہے سمندر، تو میرے خیال میں یہی کہ قریبی ہے حاضرۃ البحر۔ جو دنیا میں، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جہاں جہاں آبادی حاضرۃ البحر ہے، سمندر کا کنارہ ہو یا دریا کا کنارہ، ان لوگوں کی، ان کا معاش کیا ہے؟ مچھلی پکڑتے اور بیچتے ہیں۔ اور واقعی صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ ہم ایک دفعہ 50-55 آدمی بس میں بیٹھ کے ہم جا رہے تھے سفر پہ، تو ہمارے ایک دوست تھے میمن، یہاں کوئی میمن ہے؟ اچھا اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی میمن دوست کو بھی یہاں پہ بلائے، تو میمن سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ میمن اس میں بس میں موجود، اور پیدائشی طور پر میمن جو ہے یہ کاروباری ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ گر گیا تھا، ٹھوکر کھا کے ماں سے ذکر کیا کہ بھائی تیرا بچہ گر گیا، اس نے کہا نہیں میمن بچہ ہے، ایسے ہی نہیں گرا ہوگا، کچھ دیکھ کے گرا ہوگا۔ تو وہ میمن بھی ہمارے دوست ساتھ تھے۔
جا رہے تھے خاموشی سے 200 میل میں سفر کرنا تھا. پتہ چلا ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ گزرا تھا کہ اس نے مجھے 600 روپے یا 700 روپے نعمت نے پیچھے سے اٹھ کے لا کے مجھے دیے. کہنے لگے یہ مدرسے کے لیے ہے. میں نے کہا مدرسے کے لیے؟ تو مدرسے کے لیے بس میں کیا خیال آ گیا تجھے؟ کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کمائے ہیں بس میں. میں نے کہا اچھا. کہنے کیسے؟ کہنے لگے میرے پاس وہ ابھی میں آج اندر آ رہا تھا تو وہ جہاں پانی رکھا وہاں کیلے بھی رکھے ہوئے. وہ مجھے یاد آ گیا سفر. اس کے پاس 2 کیلے تھے. اس نے برابر والے سے کہا کہ بھائی اس کو خریدتا ہے. وہاں سے سودا شروع کیا اور پھر وہ سودا آگے بڑھا پھر اور آگے بڑھا. پھر 2 کیلے 50 آدمی اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر 1000 روپے کے قریب انہوں نے کما کے ان 2 کیلوں سے کہا کہ جی یہ مدرسے کے لیے خوب ہے. بس اللہ نے انسان کو دی ہے. سمندر کے کنارے جو آدمی رہتا ہے اس کو مچھلی پکڑنی ایسی آتی ہے. وہ ہمارے دوست بتا رہے تھے میکسیکو میں ان کو ڈال دیا پانی میں. بتائیے اگر دم گھٹ جاتا تو کیا ہوتا. آج ہم کہاں ٹھہرتے. ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ مچھلی پکڑنے والے جو ہیں یہ مچھلی کی قسمیں جانتے, مچھلی کے مزاج کو جانتے, مچھلی کی طبیعت کو پہچانتے. حاضرۃ البحر. لیکن یہ قوم وہ ہے اذ یعدون فی السبت. یہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہے ہفتے کے دن چھٹی کرنے والے ہے نا. اٹلانٹا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو گاڑی جو گزری ایک محلے میں سے. بھائی میں نے کہا یہ کہاں آ گئے, یہاں تو بڑی نوست ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کہ کمبخت کوئی یہاں کچھ چڑیا بڑیا تو نظر آئے, وہ بھی نظر نہیں آ گئی. کہنے لگے جی وہ آج ہفتے کے دن میں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے یہ سارے وہ ہفتے والے ہیں. ان کے یہاں آپ کو بالکل ہفتے کو چھٹی نظر آئے گی. آج تک کرتے ہیں اذ یعدون فی السبت, یوم السبت چھٹی کرتے ہیں. اور اس حد تک چھٹی کرتے ہیں کہ شکاری شکار کو نہیں جاتا, جاب پہ نہیں جاتا. اس کو تو مچھلی پکڑنی چاہیے نا, نہیں پکڑے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ نہیں, شکار کو نہیں آتا. کیا اللہ کی شان ہے, یہ شکار کو آتے نہیں. اور مچھلی جو ہے انہیں یہ شعور ہے, احساس ہے کہ ایک دن ہمیں پکڑنے والے آتے نہیں ہیں. ساری مچھلیاں کنارے پہ آ گئی اور باہر منہ نکال نکال کے آکسیجن لیتی ہیں. اس لیے کہ ویسے کنارے پہ آئے تو یہ پکڑ لیں گے. ایک دن نہیں آتا. یہ قصہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ قرآن سنا رہا ہوں. استأتیہم حیتانہم اذ یعدون فی السبت. جب یہ یوم السبت کی چھٹی کرتے ہیں استأتیہم حیتانہم تو وہاں کی مچھلیاں اس دن کنارے پر.
یوم سبتی شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک. اس دن مچھلیوں کی عید ہے، اس دن مچھلیوں کی پکنک ہے، سیر کرتی. بس دو چار پیدا ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب ایک لوگوں میں کھڑے ہو کے تقریر کر دی، لیکچر دے دیا. لیکچر ہی سب سے بڑا فساد ہوتا ہے، سمجھیے آپ. دنیا میں جتنے فساد ہیں وہ لیکچر سے پیدا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے آپ بھی لیکچر دے رہے ہیں، تو بھائی میرا لیکچر نہیں ہے، میں قرآن کے مضامین کو بیان کر رہا ہوں، کوئی لیکچر نہیں ہے. لیکچر وہ ہے جو آپ سوچ کے آئیڈیا کوئی لے کے آئے کہ صاحب یہ نیا آئیڈیا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، یہ جو مچھلی کی انکم ہے، یہ جو اکانومی ہے، یہ تو مولویوں نے بڑی خراب کر دی ہے. کہتے ہیں ہفتے کو مت پکڑو آ کے. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں کہ یہ اکانومی خراب ہو رہی ہے. تو 50-100 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو 2-4 نکل آئے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں. انہوں نے کہا آ جائیں آپ ادھر ہماری پارٹی میں آ جائیں. اب یہ پارٹی میں اب یہ کیا کہتے ہیں صاحب کہ مولویوں نے اکانومی کو تباہ کر دیا ہے. اچھا ویسے مولوی پر گالی ہمیشہ ہی سے پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا اس کی قسمت میں لکھا ہے. ہمارے یہاں وہ پنجاب کے علاقے میں تو خیر لوگ جانتے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے بھٹیار خانے. چھوٹی جھونپڑی بنائی، اس میں ایک عورت بیٹھی ہے، تندور لگا کے دال وال پکا لی، اس میں پلیٹیں رکھی ہیں. کوئی آدمی ادھر سے گزرا، کوئی کام پہ جا رہا ہے، اس نے کہا بھٹیاری کھانا تیار ہے. اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، دال دے دی، روٹی دے دی، کھا لیا گیا. وہ ایک پولیس والا تھا. اچھا اور وہ ڈیوٹی اپنی آف ہو کے اب گھر جا رہا تھا. گھر جا کے اسے کھانے کا اہتمام کرنا پڑتا. دیکھا بھٹیاری روٹی ڈال رہی ہے، روٹی لگا رہی ہے. اور کہا چلو میں کھانا کھا کے پھر جاتا ہوں. آ کے یہاں بیٹھ گیا. پوچھا بھٹیاری کھانا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا دینا. خیر وہ روٹی لگا رہی تھی تندور میں. چھوٹا بچہ ایک بیٹھا ہوا تھا اس کا قریب میں. بھٹیاری نے اس کو دال دی، سالن دیا اور تندور میں روٹی لگائی، اور روٹی لگا کے اس کو دی. تو وہ روٹی تو لگائی رہی تھی اور بھی ایک لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. وہ جو تندور میں جھکی روٹی لگانے کے لیے، تو یہ بھٹیاری جو تھی اس کا وضو ٹوٹ گیا. اچھا وضو ایسے ٹوٹا کہ آواز بھی ہو گئی. اب بڑی شرم کی بات ہے، ایک عورت صاحب مردوں کے بیچ میں یہ حرکت ہو جائے. اب اس کو تو بس اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بس اتنی عقل تو اللہ نے دے رکھی ہے سب کو. بس اس کی سمجھ میں یہ آیا، بچہ جو بیٹھا تھا اس کے زور سے ایک تھپڑ مارا ہے کہ کیا حرکت کرتا ہے. مطلب یہ جو بھٹیار خانے میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ دکھا رہی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ اس سے ہو گیا ہے، بچے سے. خیر یہ تو اس نے ایک تدبیر کی شرم سے بچنے کے لیے، لیکن پولیس والا تو پولیس والا ہی ہوتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ اوہ یہ ہوشیاری دکھائی ہے اس نے. لگا اچھا. اس نے بھی خوب روٹیاں کھائی اور خوب سیر ہو کے پیٹ بھر کے اپنا
کھا کے اپنے پیٹ میں ہاتھ واتھ پھیلا کے اس نے بھی یہی حرکت کی، اور جب یہ حرکت کی اس نے تو زور سے بچے کے ایک تھپڑ مارا۔ اب وہ تو اس کا اپنا بچہ تھا، اس نے مار دیا۔ اب پولیس والے نے جو مارا، یہ عورت تو جناب غصے میں لال پیلی ہو گئی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ، اس کے اوپر تو نے ہاتھ اٹھایا، اس کو تو نے پتہ نہیں کیا کیا اس کو برا بھلا سلاماتیں سنائے، سنتا رہا۔ بعد میں پولیس والا کہتا ہے کہ بھٹیاری برا مت ماننا، میں نے دیکھا تیرے بھٹیار خانے کا یہی دستور ہے، کرے کوئی پٹے یہ دستور چلا آ رہا ہے، کرے کوئی گالی پڑے مولوی ہمیشہ سے، اور جی مولویوں نے تو برباد کر دیا، اور جی مولویوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ ہاں تیرا دل باہر، اس بستی کے لوگ بھی کہتے ہیں صاحب مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، کہتے ہیں کہ ہفتے کا شکار نہیں کرو۔ تو اب پتہ بھی ہے مولوی صاحب کہ آپ کو فیکٹ اینڈ فگر بھی آپ کو پتہ ہے، ایک دن کی اتنی مچھلی، مہینے کی اتنی، سال کی اتنی، کیا کر رہے ہیں؟ قوم کو فقیر بنائیں گے؟ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں، نہیں ہو سکتا نا ہفتے کو شکار، اوکے۔ اب یہ ماہرین معاشیات جو ہیں، اکونومسٹ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ترکیب بھی بتاتے ہیں۔ ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے، ہفتے کو کوئی آدمی جال لے کے نہیں جائے، کشتی لے کے نہ جائے، کانٹا لے کے نہیں جائے، مچھلی کے شکار کا کوئی سامان نہ لے کے جائے، لیکن جمعے کو تو جاؤ گے۔ جب جمعے کو شکار کر کے فارغ ہو تو کنارے پر بڑے بڑے گڑھے بنا کے ہفتے کو بچ جاؤ۔ اب جو یہ ہفتے کو پانی سے مچھلی آئے گی، یہ ساری گڑھے کے اندر آ جائے گی، پھر اس کو پکڑ لو، اتوار کو جا کے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہی کریں گے۔ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ تبلیغی جماعت جو تھی اس نے کہا خدا کے لیے ایسا مت کرو، دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن تبلیغی جماعت کی کون سنتا ہے بچارے؟ آج بھی کوئی نہیں سنتا، اس وقت بھی کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن تبلیغی جماعت والے اپنے بیچارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی سنے نہ سنے، یہ اپنے کام میں۔ ایک جماعت نے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، اور انہوں نے کہا جب آئے گا دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کائیں کے لیے ان کو سمجھاتے ہو، خدا کا عذاب آنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ایسے لوگوں پہ کیوں اپنی بات ضائع کرتے ہو؟ تبلیغی جماعت والوں نے کہا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ہو نہ ہو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم ان کو اس لیے سمجھاتے ہیں کل کو ہم سے جب اللہ پوچھے گا کہ یہ جب معصیت میں اور گناہ میں مبتلا تھے تم نے ان کو روکنے کے لیے کیا کیا، اس دن کے لیے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ تو اس کے ہاتھ میں،
لیکن ہمیں بھی جواب دے۔ اس سے یہ سبق ملا، برائی کو روکنے کے لیے تم اپنا فرض ادا کرو اور تم اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں تم بھی جواب دے۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ دراصل اللہ نے پھر یہ باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے۔ اور کیا عذاب نازل کیا کہ بندروں کی شکل میں اللہ نے اس بستی کے لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، سب بندر ہو گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین، بس اللہ کا۔ علماء نے بحث کی ہے کہ یہ کیا عذاب ہے بندروں کی شکل میں؟ فرمایا کہ ہاں اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو بدلنے کی شکل کی تھی، اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دی۔ اور اللہ کا دین یاد رکھو، ہمیشہ اپنی اصل حالت میں باقی رہتا ہے۔ کوئی عمل کرے نہ کرے، تھوڑی تعداد ہو لیکن مٹتا نہیں۔ فرمایا میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا۔ آپ نے دیکھا ہندو وہ راکھ میں یوں انگلی کر کے ایسے کر لے گا، کرتا ہے راکھ سے ایسے کر لے گا، وہ انگلیوں کے نشان بنتے ہیں، پھر کپڑے سے صاف کرو، صاف۔ فرمایا میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، اور بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے۔ آپ کے ماتھے پر اللہ نے جو سجدے کا نشان یہ ہاتھ سے، یہ کپڑے سے صاف کرنے سے مٹتا نہیں۔ فرمایا میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، اور بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے، اور اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے قشقہ نہیں ہے۔ یہ سجدے کا نشان ہے، اللہ نے خون میں اور گوشت میں اور کھال میں پیوست کر دیا، یہ قشقے کی طرح مٹنے والا نہیں۔ اللہ کا دین مٹتا نہیں۔ اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طوفانوں کا عذاب بھیجا، وَالْجَرَادَ، ٹڈی کا عذاب بھیجا۔ آپ کو بتائیں ٹڈی کیا ہوتی ہے؟ امریکہ میں وہ آپ نے وہاں دیکھی ہوگی پاکستان کی ٹڈی، ہندوستان کی، یا تو پتہ نہیں کب سے انہوں نے مار رکھی ہے ٹڈی، ہوتی ہے لوکسٹ، استغفر اللہ کا عذاب ہے، جہاں آ جائے گھنٹے بھر کے اندر آپ دیکھیے کہ کھیت کے کھیت کھا کے ختم۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، ہم نے چیچڑیوں کا عذاب نازل کیا ان کے اوپر۔ چیچڑی کیا ہے؟ وہ جو کتے کی مکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چیچڑی، وہ اس قوم کے اوپر ہم نے عذاب کیا، چھوٹتی نہیں تھی بدن سے۔ والقمل،
والضفادع، میڈک آئے، میڈک نازل کیے، کھانے بیٹھتے تھے ہر چیز میں میڈک آتے، والدم، خون کا عذاب مسلط کیا، جب کوئی کھانے پینے کے لیے بیٹھتے تھے اس میں خون نظر آتا، یہ تمام عذاب ان کے اوپر آتے، واستکبروا وکانوا قوما مجرمین، یہ باز نہیں آئے اور اپنی بڑائی اور اپنے تکبر میں رہے، آخر پھر نتیجہ یہ آیا کہ ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا حال بتایا اور ان کے عذاب کا تفصیل سے ذکر کیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ماضی میں ان اقوام پر جو عذاب اللہ کا آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صدقہ اور واسطہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی امت کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ ایسے تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہماری عورتوں کو دیندار بنا، ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔